کبھی اگر قبۃ الصخرہ گرا دیا گیا تو مسجد اقصیٰ گرا دی گئی، پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ ہوگا۔ اس حدیث میں الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا، عظیم ترین جنگ۔ یہ دونوں حدیثیں میرے پاس ہیں، ان کا ٹیکسٹ بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، مسلم شریف کی روایات ہیں۔ لیکن ان جنگوں میں جتنا بڑا نقصان ہوگا جانی، اس کا اندازہ کیجئے۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، پھر وہ ایسی جنگ کریں گے، ایسی جنگ لم یرى مثلها، جو اس کے کبھی دنیا میں نہیں دیکھی گئی۔ کیونکہ واسط علاقے میں بہت بڑی جنگ ہو رہی ہے تو اور بات ہے، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک مقام پر جو جنگ ہوگی مڈل ایسٹ میں، اور اس کی جگہ جو ہے جو آرمگیڈون کے نام سے جو ہے، یہ جو مکاشفات یوحنا ہے اس میں کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں آیا الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ۔ یہ لبنان، اسرائیل اور شام، جہاں یہ تینوں ملک ملتے ہیں گولان ہائٹس کے قریب، یہاں در حقیقت اس جنگ کو ہونا ہے، عظیم ترین جنگ۔ اور یہاں پر یہ تمام نیٹو ممالک جو ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ترکی کو رونتے ہوئے یہ آئیں گے اور یہاں پر آ کر ڈیرے ڈالیں گے، ترکی کو بھی ختم کریں گے، اس لیے کہ استنبول تو ان کی نگاہوں میں کھٹکتا ہے۔ یہ تو پرانا عیسائی شہر ہے، آج صوفیہ جیسا بڑا گرجا یہاں تھا جو آج مسجد بنا ہوا ہے۔ ہر یورپی عیسائی کے دل کے اندر جو ہے وہ گویا کہ تیر اس کا لگا ہوا ہے، تیر ترازو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی یورپین یونین میں ترکی کو شامل کرنے کو تیار نہیں ہے، چاہے ترکی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو یورپی ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن نہیں، وہاں جو ہے عورتوں کے لیے سرپرستار ماننا بھی ممنوع کر دیں، تبھی وہ انہیں اپنے ساتھ شمار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے نقشہ جو ہے آنے والا اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے جزیرہ نما عرب میں بھی بہت بڑا طوفان آئے گا، اور صرف مدینہ منورہ جو ہے اور شاید اس کے نیچے مکہ مکرمہ، یہ حجاز کا علاقہ بچے گا، باقی پورے پر جو ہے وہ دشمنوں کا قبضہ ہوگا۔ اور یہ تمام ممالک جو ہے ایران، یہ ترکی اور عراق کا معاملہ، یہ سب کا سب بھی ان کے قبضے میں آ چکا ہوگا، یہ بڑی جنگ ہوگی۔ اس میں الفاظ یہ آئے ہیں حتیٰ یخر میتا حتیٰ ان الطائر لیمر بجنباتہم فلا یخلفوہم حتیٰ یخر میتا فیتعاد بنو الاب کانوا مئۃ فلا یجدونہ بقی منہم الا رجل واحد۔ اتنی لاشیں ہوں گی کہ ایک پرندہ اڑے گا، اڑتا رہے گا، اڑتا رہے گا۔ ایک تو ہوتے ہیں گدھ، مردار خور، ان کی بات اور ہے، ایک پرندے، چڑیے، یہ بڑی نفاست پسند ہوتی ہیں، یہ گندگی کے اوپر نہیں بیٹھتی، اترنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کہ لاشوں سے اور ان کی بدبو سے وہ پورا علاقہ اس بری طریقے سے متاثر ہوگا کہ پرندہ اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اڑتا جائے گا، اسے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ تھک کر وہ مر کر مردہ ہو کر نیچے گر جائے گا تو ایک لاش کے اوپر ہی گرے گا۔ اور اس کے بعد جب گنتی کی جائے گی تو ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو ان میں سے ایک بچے گا، یعنی خاندان مراد ہے۔ ایک دادا کے فرض کیجئے کہ پوتے یا پردادا کے پڑ پوتے۔ آپ فری میسن تنظیم کے رکن بن گئے اور آپ تخت نشین ہو گئے، اس ڈر سے کہ چچا کے قاتل آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ آپ خوفزدہ ہو گئے کہ حواس کھو بیٹھے اور تخت ہمیں نصیب ہو گیا۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا عبدالحمید۔ بالکل کیا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اب تک وہی مراد ہیں تو ظالموں کی امیدوں کو توڑنے کے لیے کفن پہن لیں، اور اگر اس ریاست اور ملت کے سلطان بننا چاہتے ہیں، خلیفۃ المسلمین بننا چاہتے ہیں، اگر فری میسن سے قطع تعلق کر چکے ہیں، ظالموں کے لیے رکاوٹ، مظلوموں کی زندگی کی امید بننا چاہتے ہیں، تو یہ پستول اٹھائیں اور مار دیں ہمیں۔ سلطان بننے کا حق ہمیں نہیں، آپ کو ہے۔ ہمارے پیارے عزیز بھائی، ہم دونوں کا خون ایک ہے، لیکن ریاست ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اپنا ہاتھ دیں۔ آپ عثمانیہ تخت کے، سرزمین حجاز کے، بلکن کی زمینوں کے، عراق کے، سیریا کے، لبنان کے، پورے عالم اسلام کے خلیفہ ہیں۔ ہم آپ کی اطاعت کرتے ہیں، ہمارے بھی سلطان ہیں۔ آج ہم سب کے سلطان بن گئے۔